السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کے بچوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین یعنی اپنے قبلہ اول سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ جی ہاں ناظرین کرام، چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو اپنے بچوں کو یہ لازمی بتانا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں ایک کنواری بی بی سیدنا مریم علیہ السلام کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیت المقدس اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ محترم قارئین کرام، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو یہی وہی شہر تھا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں سیدنا مریم علیہ السلام کا کھجور کو تنوں کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، جو کہ اسی بیت المقدس کے شہر میں واقع ہوا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اور اسی شہر کے مقام پر سفید مینار کے پاس ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی شہر یعنی بیت المقدس کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ مقام لد اس شہر کے پاس وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال یعنی اس جھوٹے دجال کو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا قتل کر دیں گے۔ فلسطین ہی دراصل ارض محشر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا، اور محترم ناظرین کرام، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے سب سے مشہور قصہ جس کی گواہی قرآن فرقان قرآن مجید بھی دیتا ہے، قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے بارے میں اپنے بچوں کو بچانا اس لیے بھی لازمی ہے کہ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین کرام، ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم دیا تھا کہ آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرایا گیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنے بچوں کو یہ تاریخ لازمی بتائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین تشریف لائے تھے۔ محترم ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہیں پر نماز ادا فرمائی۔ یہ وہی شہر فلسطین ہے کہ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا تھا۔
محترم ناظرین کرام، اپنے بچوں کو یہ لازمی بتائیے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنے بچوں میں فلسطین کی محبت کو لازمی اجاگر کیجئے اور بیت المقدس کا بتاتے ہوئے ان کو یہ بتائیے کہ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی کچھ نہ ملا، تو ارض شام فلسطین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اور پھر ناظرین اکرام، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ قارئین اکرام، آج یہ مقدس شہر یہود کے قبضے میں ہے، تو اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ دوسری بار بینا معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المجرب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کو اس تقدیس کی وجہ سے کہتے ہیں جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے، یعنی مقدس ترین شہر۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس شہر کی حرمت اور تقدس کے لیے آج بھی فلسطینی اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات لازمی طور پر بتائیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات لازمی طور پر اجاگر کر دیجئے، ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ نازل ہوئی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، اور طور سنین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور پر جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے استدلال لیا ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیے گا قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ وَلَقَدْ كَتِبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرْثُ عباد الصالحون سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ امت محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تقدیس کی باتیں ہیں جو آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اس قدر جذباتی کیوں ہیں، ہم قبلہ اول کی تقدیس کے لیے اتنے زیادہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کائنات کی سب سے معزز ہستی رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اسلامی ہسٹری کو پڑھا کریں اور اسلامی واقعات کو سنا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے اوپر ایک بار دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اس طرح بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ایک ہلکا سا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔